یہ بات ہے سال 541 کی، یعنی آج سے قریب 1500 سال پہلے، جب یورپ کے ٹھیک اس حصے میں آسمان پر ایک ایسا منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ عجیب شیپ کے کافی گھنے اور کالے بادلوں نے آسمان پر ڈیرا ڈال دیا تھا، اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ انہوں نے سورج کی روشنی کو بھی پوری طرح سے روک دیا تھا۔ پہلے تو یہ سمجھا گیا کہ یہ بادل بارش برسا کر غائب ہو جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ پورا علاقہ اس دور میں ایسٹرن رومن امپائر یا پھر بائزنٹائن امپائر کے کنٹرول میں تھا، جہاں کی کیپٹل سٹی کانسٹینٹینوپل تھی، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب و غریب منظر بھی استنبول یعنی اس وقت کے کانسٹینٹینوپل میں ہی دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، پھر کچھ دن، اور پھر کئی ہفتے، لیکن یہ انوکھے بادل نہ ہی برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بدن یہ معاملہ کافی سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کانسٹینٹینوپل نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کس کو معلوم تھا کہ یہ سب تو صرف ایک شروعات تھی، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ ایئر 541 میں کانسٹینٹینوپل پر ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں بھی یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور پچھلے کئی ہفتوں سے بادلوں کے سائے نے سارے لوگوں کو کافی بے چین کیا ہوا تھا۔ لیکن معاملہ تب مزید سیریس ہو گیا جب یہاں ایک ایک کر کے لوگوں کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں، چلتے پھرتے لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کی سانس نکل جاتی تھی۔ یہ معاملہ دیکھ کر ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں افراتفری پھیلنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اوپر آسمان پر گہرے بادل، فضا میں ایک عجیب سی فوگ، اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں سخت سردی پڑنا شروع ہو گئی، اور برف باری اتنی شدید ہو گئی کہ نہ ہی لوگوں کی فصلیں بچیں اور نہ ہی جانور اور پرندے۔ اس وقت کے بائزنٹائن ایمپرر، جن کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایمپرر کے اس بیان نے لوگوں کو مزید بے چین کر دیا تھا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، جن کو ایک ساتھ ہی بڑی بڑی قبروں میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہونے لگا تھا۔ بائزنٹائن امپائر کی فوج، جو ویسے تو کافی اسٹرانگ مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں وہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اسی عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ آسمان پر گہرے بادل جہاں بھی جاتے جا رہے تھے، وہاں زمین پر یہ عجیب بیماری پھیل رہی تھی۔ دور دور تک جہاں ابھی اسپین، فرانس، اٹلی، گریس، ٹرکی، موراکو، سیریا اور ایران موجود ہے، کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ اسی بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس عجیب آسمانی بیماری کی اصل وجہ کیا ہے۔ وہاں لوگوں کے پاس اس بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ آ چکا ہے، اور ان کا اس بات پر یقین تب مزید بڑھ گیا جب بائزنٹائن ایمپرر خود بھی اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ یہ بیماری ہسٹری کا سب سے پہلا ریکارڈڈ پینڈیمک تھا، جو آج پلیگ آف جسٹینین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی انوکھی آسمانی بیماری نے اس پورے کانٹیننٹ کا نظام دھرم بھرم کر دیا تھا، یہاں تک کہ کچھ علاقے تو ایسے بھی تھے جہاں پورے 2 سالوں تک سورج ہی نہیں نکلا تھا۔ لیکن کسی کو اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ پڑ سکی۔ کالے بادلوں کا خوفناک سایہ، گرمی کے موسم میں برف باری کا پڑنا، فصلیں، جانور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی مر جانا اس بات کی نشانی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا۔ پر اب جا کر تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد 2013 میں آخر کار سائنٹسٹ اور ایکسپرٹس نے اس خوفناک آسمانی بیماری کی اصل وجہ کا سراغ لگا لیا ہے۔ کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 5000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہے۔
ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ پہنچی اور ان کا یہاں آنے کا مین مقصد پاسٹ کے کلائمیٹس پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے۔ یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل اکوپمنٹ کے رہنا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ جون جولائی میں جہاں کئی کنٹریز کا ٹیمپریچر 50 ڈگری سیلسیس کراس کر جاتا ہے، اسی وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر -18 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ گرمی کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا، اسی وجہ سے یہاں کی برف کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آسمان سے برسنے والی سنو فال فضا میں موجود پارٹیکلز کو بھی اپنے ساتھ زمین پر لے آتی ہے، یعنی اگر ماحول میں ڈسٹ ہوگی تو وہ سنو فال کے ساتھ نیچے زمین پر آ جائے گی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں برف کے نیچے پچھلے 1,00,000 سالوں کا کلائمیٹ ڈیٹا ابھی تک محفوظ ہے۔ ہر سال گرین لینڈ میں جو برف پڑتی ہے وہ لیئرز میں ایک دوسرے کے اوپر جمع ہوتی جاتی ہے۔ ایک سال کی لیئر 5 سینٹی میٹر موٹی ہوتی ہے، یعنی اگر آج سے 1500 سال پہلے کا کلائمیٹ ڈیٹا جاننا ہو تو تقریباً 75 میٹر نیچے موجود سنو کے سیمپلز کو باہر نکال کر اس کی لیب ٹیسٹنگ کرنا ضروری ہے۔ ایکسپرٹس نے یہاں ڈرلنگ کا کام اسٹارٹ کیا اور پچھلے 2000 سالوں سے پڑنے والی برف کو باہر نکال لیا گیا۔ نکالے جانے والے سنو کور کی ٹوٹل لمبائی 100 میٹر سے بھی زیادہ تھی، جس میں برف کے وہ حصے بھی شامل تھے جو پلیگ آف جسٹینین کی خوفناک بیماری کے دوران گرین لینڈ کے آسمان سے برسے تھے۔ نکالے جانے والے آئس کور پر الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی ٹیسٹ پرفارم کیا گیا تو حیرت انگیز طور پہ ایئر 500 سے 600 کے درمیان پڑنے والی برف میں سلفر کی ایک اسپائک دیکھی گئی۔ یہ اسپائک اس بات کی نشانی تھی کہ جس دور میں کانسٹینٹینوپل میں 2 سالوں تک کالے بادل منڈلا رہے تھے، اس دور میں ایٹماسفیئر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ایک بہت خطرناک گیس ہوتی ہے جو کہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں، پرندوں اور پلانٹس کے لیے بھی ہارمفل ہوتی ہے۔ اگلا ٹاسک یہ جاننا تھا کہ 6 سینچری کے دوران ایٹماسفیئر میں سلفر کیوں موجود تھا اور وہ آیا کہاں سے تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آسمان میں اتنے زیادہ سلفر پارٹیکلز صرف ایک چیز سے پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ چیز ہے والکینو۔ جی ہاں، ارتھ کے اندر مختلف مقامات پر پگھلے ہوئے پتھر میگما کی صورت میں ابل رہے ہوتے ہیں۔ ارتھ کی آؤٹر لیئر اپنے پریشر سے میگما کو باہر نکلنے سے روکتی ہے، جبکہ میگما ہر وقت کوئی جگہ تلاش کرتا رہتا ہے جس سے وہ باہر نکل سکے۔ میگما اور زمین کی یہ جنگ صرف تب تک چلتی رہتی ہے جب تک سمندر کا پانی میگما تک نہیں پہنچ جاتا۔ اگر سمندر کا پانی میگما تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو پانی گرم ہو کر گیس بن جاتا ہے، اور یہی گیس اب میگما کے ساتھ مل کر زمین پر اور زیادہ پریشر دینے لگتی ہے۔ بس پھر کسی بھی ویک پوائنٹ سے میگما لاوا کی صورت میں پھٹ کر باہر نکل آتا ہے۔ پانی اور سلفر یہ دونوں چیزیں والکینو کے ساتھ مکس نہیں ہوتی، بلکہ یہ پاورفل گیس کی صورت میں آسمان میں پھیل جاتی ہیں۔ انتہائی طاقتور والکینو سے نکلنے والی والکینک گیس ہزاروں میل دور تک بھی آسانی سے پھیل سکتی ہے۔ آسمان میں موجود سلفر پانی کے ڈراپلیٹس کے ساتھ مل کر سلفیورک ایسڈ بن جاتا ہے، جو کسی بھی صورت میں انسان کے لیے ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ کے یہ بادل اتنے گھنے ہوتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے۔ 1500 سال پہلے پلیگ آف جسٹینین کے کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یورپ میں لاکھوں لوگوں کی موت کا ذمہ دار ایک خطرناک والکینو تھا۔ ایک طرف جان لیوا سلفیورک گیس تو دوسری طرف سلفیورک ایسڈ کے بادل۔ یہ بادل برسیں گے تو جیسے تیزاب کی بارش ہوگی، اور اگر یہ نہیں برسیں گے تو اس کے بادل انسانوں کو سورج کی روشنی کے لیے تڑپا دیں گے۔ یہ ایک ایسی سچویشن تھی جس میں انسانوں کے لیے ہر موڑ پر صرف تباہی ہی تباہی تھی۔ جس والکینو کے پھٹنے سے یہ ساری تباہی ہوئی تھی، وہ والکینو کون سا تھا یہ جاننا ابھی بھی باقی تھا۔ کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس اس نتیجے تک پہنچے کہ کانسٹینٹینوپل سے 11,700 کلومیٹر دور سمندر کے اس پار ٹھیک اس مقام پر ایل سیلویڈور میں واقع ایلوپونگو لیک ہے۔ جب کانسٹینٹینوپل میں پلیگ آف جسٹینین آیا تھا، اسی دور میں اس لیک کے اندر سے ایک خوفناک والکینو پھٹا تھا، اور اس کی جیتی جاگتی مثال یہ پہاڑ ہے۔
یہ پہاڑ جو دکھنے میں تو بالکل نارمل لگ رہا ہے لیکن یہ اصل میں والکینک ایش کا پہاڑ ہے جو اسی لیک کے اندر 1500 سال پہلے پھٹنے والے والکینو کے نتیجے میں بنا تھا۔